أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و حاضرین، آج کی ہماری تجوید کی کلاس کا ڈے 9 ہے۔ اس ڈے 9 میں ہم لوگوں نے مد اصلی یعنی حرف کو تھوڑا لمبا کرنا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مد اصلی کہاں پر ہوتا ہے اور کہاں پر ہم حرف کو تھوڑا لمبا کرتے ہیں، کون سی وہ 6 جگہ ہیں جہاں پر ہم لوگ حرف کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج اس کلاس میں ہم لوگ سیکھیں گے اگر یہ چیزیں ہم لوگ نہیں بھی کرتے، اگر حرف کو لمبا نہیں کرتے تو اس کا کیا اثر پڑتا ہے ہمارے ترجمے میں، وہ بھی پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے مد کیا ہے۔ مد کے لغوی معنی ہے کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا یعنی کہ لمبا کھینچنا۔ آگے ہے اصطلاحی معنی حروف مدہ یا حروف لین پر آواز کو دراز کرنا۔ آگے ہے مد کی اقسام کتنی ہے، آواز کو جو لمبا یا کھینچا جاتا ہے اس کی 2 اقسام ہیں۔ کون سی کتنی مد ہیں؟ 2 مد ہیں، ایک مد اصلی آواز کو تھوڑا کھینچنا اور ایک مد فرعی آواز کو زیادہ کھینچنا، ٹھیک ہے۔ مد اصلی کے بارے میں آج پڑھیں گے کہ آواز کو کن 6 جگہوں پر تھوڑا کھینچا جاتا ہے، تھوڑا لمبا کیا جاتا ہے۔ وہ 6 جگہ کون سی ہیں جہاں پر ہم لوگ حرف کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ حرف کو کتنا لمبا کرتے ہیں مد اصلی میں۔ مد اصلی کی آواز کی مقدار کتنی ہونی چاہیے لمبا کرنے کی، اب ہم پڑھیں گے۔ آواز کو تھوڑا کھینچنے کی مقدار یعنی مد اصلی کی مقدار 1 الف ہے، یعنی 1 سیکنڈ کے لیے آواز کو لمبا کرنا۔ یعنی آپ ایک انگلی کو بند کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے نا آپ کو، اتنی سی دیر یعنی کہ 1 سیکنڈ کے لیے ہم لوگوں نے مد اصلی یعنی کہ آواز کو تھوڑا کھینچنا ہے۔ اب مد اصلی 6 وجوہات پر ہوتا ہے۔ یاد رہے قرآن پاک پڑھتے وقت آپ نے ان 6 جگہ کو یاد رکھنا ہے جہاں آواز کو تھوڑا لمبا کیا جاتا ہے، کیونکہ آواز کو لمبا کرنا یا چھوٹا کرنا یہ بہت ضروری ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب میں مثال کے ساتھ بھی آپ کو سمجھاؤں گی۔ اگر کسی شخص کو نہیں پتہ کہ آواز کو کہاں کھینچا جاتا ہے اور کہاں نہیں کھینچا جاتا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن پڑھتے وقت غلطی کر دے، ٹھیک ہے نا، قرآن پڑھتے ہوئے غلطی کر دے اور وہ لفظ کو غلط پڑھ کر اس کا مطلب بدل دے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مثال آپ نے سمجھنی ہے کہ جیسے قال کا مطلب ہے ایک شخص نے کہا۔ اگر ہم قال میں لام کو بھی لمبا کریں، جیسے قال کو لمبا کریں تو مطلب بن جاتا ہے ایک سے زیادہ اشخاص نے کہا۔ یہ تو بہت معنی رکھتا ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنا، کیونکہ ترجمے میں غلطی آ جاتی ہے قرآن کے، تو اس لیے آپ نے دیکھا نا ایک سے زیادہ اشخاص نے کہا، تو یہاں پر کیا ہو گیا، یہاں پر ترجمہ بدل گیا، قولا کا ترجمہ بدل گیا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو تجوید سیکھنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ قرآن پاک کو صحیح درست پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ یہ کون سی 6 جگہ ہیں جہاں پر حرف کو تھوڑا سا لمبا کیا جاتا ہے۔ صرف تھوڑا سا لمبا وہاں کرنا ہے جہاں پر اب میں بتانے لگی ہوں کہاں کہاں کرنا ہے آپ نے، اس کے علاوہ آپ نے نہیں کرنا۔ مد اصلی کی 6 وجوہات ہیں۔ مد اصلی یعنی کہ تھوڑا سا لمبا، حرف کو تھوڑا سا لمبا کرنے کی 6 وجوہات ہے۔ کہاں پر؟ صرف ان جگہوں پر حرف لمبا ہوگا، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں۔ پہلے نمبر پر ہے کھڑی زبر، پھر کھڑی زیر، پھر الٹا پیش، پھر حروف مدہ۔ آپ لوگوں کو مثال کے ساتھ بھی ان سب کو مثال کے ساتھ بھی سمجھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ میں الف سے پہلے زبر والے حرف کے بعد، ٹھیک ہے نا، الف سے پہلے زبر والے حرف کے بعد الف، اگر کسی حرف پر زبر ہے تو اس کے بعد الف آ گیا تو وہاں آواز کو 1 سیکنڈ کے لیے 1 سیکنڈ کے برابر لمبا کیا جائے گا، اس کو الف مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، اس کا سمپل میں بتاتی ہوں کہ الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگا، اس الف مدہ والے حرف کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا ہے نا قولا، قاف سے الف سے پہلے کیا ہے، کاف کے اوپر زبر آ گئی تھی نا، تو اس لیے ہم لوگوں نے وہاں پر تھوڑا سا لمبا قاف کو کرنا ہے، قولا 1 سیکنڈ کے لیے، قولا، اسے کہتے ہیں الف مدہ، ٹھیک ہے۔
آگے میں آپ کو ان کی مثالیں بھی دوں گی، ٹھیک ہے، آپ کو بہتر سمجھ لگ جائے گی۔ آگے ہے، پہلے ہم لوگوں نے الف سے پہلے والے زبر کی بات کی تھی، اب ہم لوگ زیر والے حروف کے بعد یا۔ اب یہ آپ بات سمجھے، یا ساکن ہے اس سے پہلے کیا آگی؟ زیر۔ یا ساکن ہے اس سے پہلے زیر آگی تو یا مدہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ حروف مدہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا ساکن ہے اس سے پہلے کیا آگی؟ زیر ہے تو یا مدہ ہوگا۔ اگر کسی حرف پر زیر ہے اس کے بعد والی جزم یا آ گئی، اگر یا پر ہم لوگ جزم لگا دیں اس سے پہلے زیر ہے، یا پر ساکن یا جزم لگا دیں اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، تو وہاں پر آواز کو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کیا جائے گا، اسے کیا کہتے ہیں؟ یا مدہ، ٹھیک ہے۔ آگے مثال کے ساتھ بھی پڑھاؤں گی، سمجھاؤں گی، تو آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، آگے پورا دیکھنا ہے۔ پیش کے بعد واؤ ساکن، اگر کسی حرف پر پیش ہے اس کے بعد والی جزم واؤ آ گئی تو وہاں اب بھی آواز کو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کیا جائے گا، اسے واؤ مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واؤ ساکن سے پہلے کیا آ جائے؟ پیش آ جائے، واؤ ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے تو وہاں پر واؤ مدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت سمپل ہے، میں آپ کو آگے مثالوں کے ساتھ بھی سمجھاؤں گی۔ تو یہ 6 جگہ ہیں جہاں پر مد اصلی کہلاتی ہیں، جہاں کہیں بھی آپ کو ان 6 وجوہات میں سے کوئی بھی نظر آ جائے تو وہاں آپ نے اس کو 1 سیکنڈ کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثالوں کے ساتھ ایک ایک کی مثال دے رہی ہوں۔ پہلے کھڑی زبر کی مثال، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی ہے کھڑی زبر کی مثال، ذالکا، یہاں پر ذال کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی زبر، ذالکا، ذالکا، اسی لیے بھی ذا کو میں لمبا کر رہی ہوں، غور کریں، ذالکا، لکا کو لمبا نہیں کر لی کیونکہ یہاں پر زبر زیر پیش ہے، زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرتے، خالی صرف ذالکا۔ اب آگے اللہ کے نام کے اوپر جن سی کھڑی زبر ہے اسے بھی تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، للہ، للہ، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی کھڑی زبر آ گئی، اسے لمبا کرنا ہے 1 سیکنڈ کے لیے، للہ، ٹھیک ہے۔ رب العالمین، رب العالمین، کو اب لمبا کرنا ہے کیونکہ آئین کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے۔ آگے دوسرے نمبر والی بات ہے کھڑی زیر کی مثال، ٹھیک ہے۔ پہلا ہو گیا کھڑی زبر، دوسرا کھڑی زیر کی مثال، بِإِذْنِهِ، بِإِذْنِهِ، ہا کو میں لمبا کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ ہا کے نیچے زیر ہے، کھڑی زیر ہے، اس لیے ہا کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ الٹا پیش کی مثال، وَلَا يَؤُودُهُ، وَلَا يَؤُودُهُ، 1 سیکنڈ کے لیے بس، ٹھیک ہے۔ آگے حروف مدہ شروع ہو گئے، حروف مدہ بھی 3 ہیں، الف، یا اور واؤ پیچھے ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اب انہیں مثال کے ساتھ پڑھیں گے۔ زبر کے بعد الف، ٹھیک ہے، کی مثال، یہاں پر ورڈ ہے تبارکا، تبارکا، ٹھیک ہے۔ الف سے پہلے کیا ہے بچوں؟ نوٹس کرو، الف سے پہلے زبر، الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر، تو یہاں پر تھوڑا سا لمبا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ کیونکہ یہاں پر ہے حروف مدہ کا الف مدہ ہو رہا ہے، الف مدہ، اسے کہتے ہیں الف مدہ، تبارکا، تبارکا، اس میں با پر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے، ٹھیک ہے۔ اسے با کو کھینچنا ہے نا، کیونکہ با کے اوپر زبر ہے، با کے ساتھ ہی الف ہے نا، الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر، با کے اوپر، تو کیسے پڑھنا ہے؟ تبارکا، تبارکا۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ آتا ہے نا ویڈیو کے بعد بھی، تو آپ مجھے کمنٹ لازمی کر دیا کریں، تو انشاءاللہ میں آپ کو رپلائی بھی جلدی سے جلدی دیا کروں گی، تاکہ آپ کا یہ کوئی بھی مسئلہ تجوید کے ریلیٹڈ وہ کلیئر ہو سکے۔ آگے ہے زیر کے بعد یا ساکن، ٹھیک ہے، یہ ہم لوگوں کا 5واں ہے جہاں پر لمبا کرتے ہیں۔ پہلا ہم لوگوں نے کھڑی زبر پڑھا، دوسرا کھڑی زیر، تیسرا الٹا پیش، اور چوتھا ہر الف مدہ۔ اب یہ 5واں ہے یا مدہ، ٹھیک ہے، یا مدہ۔ اب یہاں پر یا مدہ کی مثال لے لیں، یہاں پر رحیم، رحیم کے یا سے پہلے کیا ہے؟ زیر، یہ یا ساکن ہو رہا ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر، تو یہاں پر ہیم کو لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ ہا یا زیر ہی، ہا یا زیر ہی۔ آگے 5واں ہے زیر کا، یا مدہ کا، یا مدہ۔ اب یہاں پر دیکھیں یا ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ ہا،
یا ساکن ہے ہا، اس کے نیچے کیا ہے؟ ہا کے نیچے صرف آپ نے حرف کو نہیں دیکھنا، حرکات کو دیکھنا۔ یا ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یا مدہ۔ تو اسے ہی کو نا آپ نے بہت زیادہ یعنی کہ 1 سیکنڈ کے لمبا کرنا ہے باقی لفظوں کی نسبت۔ آگے ہے رحیم، رحیم، ٹھیک ہے۔ رحیم میں ہا پر زیر ہے، اس کے بعد یا ساکن ہے، تو اسی لیے یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے۔ آگے بھی اگلی مثال دیکھیں اس کی ہی، عالمین، عالمین، یہاں پر یا ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر۔ عین کو تو ہم لوگوں نے لمبا کرنا ہے کیونکہ کھڑا زبر ہے یہاں پر یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے۔ اسے بھی میم کو بھی تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے 1 سیکنڈ کے لیے۔ عالمین، عالمین، میں نے عین کو بھی لمبا کیا اور میم کو بھی لمبا کیا کیونکہ یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے۔ آگے ہے چھٹا ہے پیش کے بعد واؤ ساکن، ٹھیک ہے۔ اعوذ، اعوذ، یہاں پر واؤ ساکن ہے، اس سے پہلے کیا آ گیا؟ پیش۔ واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے یہاں پر واؤ مدہ ہو رہا ہے۔ اعوذ، عین پر پیش ہے، اس کے بعد واؤ ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اگلی مثال ہے رسول اللہ، رسول اللہ، یہاں پر بھی 2 جگہ آپ کو میں بتاتی ہوں، 2 جگہ لمبا کھینچنا ہے۔ رسول اللہ میں سین پر پیش ہے، ٹھیک ہے، سین کے اوپر پیش ہے، واؤ ساکن ہے، اس سے پہلے سین کے اوپر کیا آ گئی؟ پیش۔ تو سو کو لمبا کریں گے، رسول اللہ، یہاں پر کھڑی زبر ہے، اس لیے اسے 1 سیکنڈ کے لیے یہاں پر بھی مد اصلی ہے، یہاں پر بھی لمبا کرنا ہے، رسول اللہ، تو اس سے کہتے ہیں واؤ مدہ۔ واؤ ساکن سے پہلے پیش آ گئی تو یہاں پر ہے واؤ مدہ۔ تو یہ 6 وجوہات ہیں، یہ 6 جگہیں ہیں جہاں پر آپ نے لمبا کرنا ہے۔ یہ 6 جگہیں کیا کہلاتی ہیں؟ مد اصلی کہلاتی ہیں، جہاں پر حرف کو تھوڑا لمبا کرتے ہیں بس، ٹھیک ہے، 1 سیکنڈ کے لیے۔ یہ وہ 6 وجوہات ہیں جہاں حرف کو 1 سیکنڈ کے برابر لمبا کرنا ہے۔ جہاں حرف کو زیادہ لمبا کرنا ہوگا وہ کیا ہے؟ مد فرعی زیادہ کھینچنا ہوگا، وہ ہم آگے سبق میں پڑھیں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ ملتی ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اگلے لیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔